बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं कमेंट बॉक्स में पूछे गए आपके ख्वाब और मेरी ताबीरात। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं वो 15 ख्वाब। अगर कोई शख्स आपसे हसद करता है तो आपको इस तरह के ख्वाब आएंगे। अगर आपको इन 15 ख्वाबों में से एक ख्वाब भी आ जाता है तो उसका मकसद ये हुआ कि आप सख्त तरीन हसद का शिकार हैं। वो 15 ख्वाब कौन कौन से हैं आज की वीडियो में शामिल हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में इज्तिमाई दुआ करवाई जाती है। अगर आप अपने लिए, अपने ख़ानदान या अपने वालिदैन के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो अपना मुकम्मल नाम, वालिद के नाम के साथ और मसला लिख कर भेज दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इज्तिमाई दुआ में आपके लिए भी दुआ करवा दी जाएगी। जब दुआ करवाई जाए तो आमीन लिखा भी करें कमेंट बॉक्स में और आमीन बोला भी करें। अगर हमारा आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात दुआएं कबूल फरमाती हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। ख्वाब को मुख्तसर और जामे लिखा करें, लंबा ख्वाब मत लिखा करें मेहरबानी करके, क्योंकि उसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब की ताबीर पूछा करें। अपने मुतालिक तफसीलात ज़रूर फराहम किया करें कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपकी उम्र कितनी है, ख्वाब किस टाइम पर देखा गया और ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना हरगिज़ मत भूला करें। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह किया करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ख्वाबों की ताबीरात के हवाले से पहला ख्वाब शाइस्ता नाज की आईडी से पूछा गया है। वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी उम्र 29 ईयर्स है और मैं अनमैरिड हूँ। मैंने फजर की नमाज़ पढ़कर जब मैं सोई तो बहुत अजीब ख्वाब देखा। मैं देखती हूँ कि चिकन की बोटियाँ बनी हुई हैं और फिर अचानक से देखती हूँ कि वो चिकन की बोटियाँ एक एक करके मिलती हैं और फिर ज़िंदा मुर्गा बन जाती हैं और मैं अल्लाह की हम्द बयान करने लगती हूँ और बोल रही होती हूँ कि बेशक अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है और अल्लाह की वहदानियत बयान करती हूँ। फिर नींद खुल जाती है और जब मैं जागती हूँ तो मेरी ज़बान पर यही होता है कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। मेहरबानी करके इसकी ताबीर बता दीजिए। आपका ख्वाब बहुत अच्छा है। ख्वाब में मुर्गा देखना औलाद पाने की निशानी होता है। इसके अलावा इसकी बहुत सी ताबीरात मौजूद हैं जो सब की सब बहुत अच्छी हैं। आपने जिस तरह देखा कि चिकन की बोटी बोटी तब्दील होकर मुर्गे में तब्दील हो गई और फिर आप अल्लाह की कुदरत पर हैरान हैं। इस बात की निशानदेही है कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है और उसने आपको ये दिखाया है कि किस तरह हर चीज़ को मेरा रब जोड़ सकता है और किस तरह मुर्दे को दोबारा ज़िंदा कर सकता है। आपका ख्वाब अच्छा है। अल्लाह ताला की मोहब्बत इंशाअल्लाह ताला आपको नसीब होगी। दूसरा ख्वाब सवेरा महर की आईडी से पूछा गया। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ख्वाब में देखा कि 2 पैरट्स हैं ग्रीन कलर के जो मेरे हाथ पर बैठे हुए हैं और मैं उनसे बातें कर रही हूँ और वो भी मुझसे बातें कर रहे हैं और मैं उन्हें खजूर खिलाती हूँ और मैं ख़ुद को भी, यानी कि मैं भी ख़ुद खजूर खा रही हूँ। मैंने एक ट्री भी देखा है जिसमें बहुत सारे ऑरेंज लगे हुए थे। मैं अनमैरिड हूँ। मेहरबानी करके इसकी ताबीर बता दीजिए। ख्वाब से ये निशानदेही होती है कि आप कुछ तन्हाई का शिकार लगती हैं। इस वजह से आपने ऐसा ख्वाब देखा कि तोते आपसे बातचीत कर रहे हैं। दूसरा ख्वाब आपका अच्छा है। खजूर का खाना, खजूर का खिलाना, ये सेहतमंदी की निशानी है। इसी तरह ख्वाब में ऑरेंज का दरख्त देखना, जितने ज़्यादा ऑरेंजेस यानी माल्टे देखे जाएँ उतना ही माल कसीर अता होता है और शादीशुदा के लिए ये औलाद की निशानदेही भी करता है। अगला ख्वाब रिमशा मिसानी की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैरिड हूँ और 30 साल मेरी उम्र है। मैंने ख्वाब में अपने हाथ यानी हथेली पर 2 चिड़ियों को बैठे हुए देखा। जिस चिड़िया को मैं प्यार कर रही होती हूँ वो मोटी होती चली जा रही है और दूसरी वाली चिड़िया में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। इसकी ताबीर बता दीजिए। अगर चिड़िया को अपनी हथेली पर देखा जाए तो जल्द ही आपके सामने खुशकिस्मती के दरवाज़े खुल जाएंगे। आपके ख़राब माली हालात अच्छे होते चले जाएंगे और आला समाजी और इक़्तिसादी सतह पर आप मजबूत होती चली जाएंगी और जितनी मोटी और सेहतमंद चिड़िया देखी जाए उतने ही हालात बेहतर होंगे। अगला ख्वाब वानी तायरा की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सादिया है। मैं अनमैरिड हूँ।
میں نے آج خواب میں بہت خوبصورت میٹل کی کشمیری کیٹل دیکھی، پھر میں ان میں سے ایک کیٹل کو لے لیتی ہوں۔ مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ اگر کسی غیر شادی شدہ لڑکی کو خواب میں چائے کا برتن یا کیٹل نظر آئے تو اس سے اس کی زندگی میں بھلائی اور برکت آ سکتی ہے، اور اگر چائے کا برتن یعنی کیٹل بالکل نیا ہو تو یہ نیکی بڑھانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگلا خواب دارا خان کی آئی ڈی سے پوچھا گیا۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام، میرا نام دارا خان ہے، میں میرڈ ہوں۔ میری بیٹی فریکوینٹلی خواب میں مجھے اور خود کو کعبے کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں، مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ خواب بہت اچھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عمرے کی سعادت نصیب ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی، مشکلات اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اب میں ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کر رہی ہوں اور آپ کو بتا رہی ہوں وہ 15 خواب۔ اگر کوئی شخص آپ سے حسد کرتا ہے تو آپ کو ان 15 خوابوں میں سے ایک بھی خواب آ جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ سخت ترین حسد کا شکار ہیں۔ وہ 15 خواب کون کون سے ہیں؟ خواب نمبر 1، اگر آپ خواب میں یہ دیکھیں کہ کوئی آپ سے کھانا چھیننے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو شدید حسد کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کوئی چیز کھو سکتے ہیں جو آپ کو عزیز ہے، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین سے بچائے۔ خواب نمبر 2، اگر کوئی جاننے والا شخص خواب میں چھری کا استعمال کر کے آپ کی پیٹھ پر بے رحمی سے وار کرتا ہے تو یہ اس شخص کی آپ سے حسد کی یقینی علامت ہے، آپ کو اس شخص سے دور رہنا چاہیے۔ خواب نمبر 3، اگر آپ خواب میں کسی شخص کو یہ دیکھیں کہ وہ آپ کا گھر یا جائیداد تباہ کر رہا ہے یا پھر بہت سے شیشے ٹوٹے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ دونوں علامات بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ ایک برے دور سے گزر رہے ہیں اور کسی کے حسد کا بری طرح سے شکار ہیں۔ خواب نمبر 4، خواب میں کسی جاننے والے شخص کو، خواہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے ہی کیوں نہ ہو، سانپ بنتا ہوا دیکھنا اس شخص کے برے ارادوں اور آپ سے حسد رکھنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ خواب نمبر 5، خواب میں کسی واقف شخص کی جھوٹی مسکراہٹ دیکھنا یہ بتاتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں برے جذبات رکھتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خواب نمبر 6، اگر آپ کسی جاننے والے شخص کو بار بار سورہ فلق پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس سے مراد آپ کے لیے اس کا شدید حسد ہے جسے اللہ تعالیٰ آپ پہ ظاہر کر دے گا۔ یہ خواب آپ کی نیک نیتی کی طرف بھی علامت ہے۔ حسد کرنے والا شخص عام طور پر ناخوش اور سرخ آنکھوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، جو اس کی غیر مستحکم زندگی اور سکون کی کمی کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ اس کی اللہ تعالیٰ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی آپ کے خواب میں آپ کے اعمال اور رویے کی نگرانی کرتا ہے اور آپ کو ایک پل کے لیے بھی نظر انداز نہیں کرتا تو حقیقت میں آپ کی زندگی کی وہ نگرانی کر رہا ہے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے صحیح موقع کا انتظار کر رہا ہے، اس لیے آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ خواب نمبر 7، خواب میں کسی شخص کو قبرستان میں کھڑا دیکھنا یا آپ کے گھر میں باقاعدگی سے جانا اور گھر کے کسی فرد کو نقصان پہنچانا دلیل ہے کہ وہ آپ کے خلاف حسد رکھتا ہے۔ خواب نمبر 8، اپنے گھر کے باتھ روم میں کسی انجان شخص کو کھڑا دیکھنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ اپنے قریبی شخص کے جادو یا حسد کی زد میں ہیں، لیکن آپ اس حقیقت سے واقف نہیں۔ خواب نمبر 9، خواب میں سانپ دیکھنا قطعی دلیل ہے کہ دیکھنے والے کی زندگی میں ایک بد کردار شخص موجود ہے جو ہمیشہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور حسد کا شکار ہے۔ خواب نمبر 10، خواب میں کتے کو دیکھنا خواب دیکھنے والے کو خبردار کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی حسد کرنے والا اس کی زندگی میں موجود ہے جو اس کی زندگی کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ خواب نمبر 11، خواب میں ایک گہرا اور تاریک کنواں دیکھنا جادو اور حسد کی علامات میں سے ایک ہے، اس لیے ایسا خواب دیکھنے والے کو اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے راز اور کامیابیوں سے ہرگز اسے واقف نہیں کروانا چاہیے۔ خواب نمبر 12، اگر دیکھنے والا اپنے قریب کیڑے مکوڑوں کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ اسے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ خواب بتاتا ہے کہ وہ کسی حادثے یا بدقسمتی کا سامنا کر سکتا ہے، اللہ نہ کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حسد کی وجہ سے ہو۔ خواب نمبر 13، اگر وہ خواب دیکھنے والے کی آنکھوں کو بار بار دیکھتا ہے، مسلسل گھورتا ہے، تو یہ بھی اس شخص کے کہیں حسد کا شکار ہونے کی علامت ہے، اس لیے اسے دوسروں کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ خواب نمبر 14، خواب میں تدفین دیکھنا، شکاری جانوروں کو دیکھنا یا گدھے کی آواز سننا آپ کی زندگی میں حسد کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب نمبر 15 اور آخری خواب، اگر آپ خواب میں اجڑے ہوئے مکانات، کھنڈرات دیکھتے ہیں تو یہ بھی حسد اور جنات کی موجودگی کی یقینی نشانیاں ہیں۔ کسی شخص کو خواب میں دیکھا جائے جو شدت سے آپ کو دیکھ رہا ہو، گھور رہا ہو،
تو یہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اصل میں وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور سخت ترین آپ کا حاسد ہے۔ آخر میں اجتماعی دعا کروا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس اجتماعی دعا میں لازمی شریک ہوں گے، آمین کہیں گے بھی اور کمنٹ باکس میں آمین لکھیں گے بھی۔ یا رب العالمین، سمرن خان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ زینب اسد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محمد عشرت ولد اسرار حسین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرمائے، ان کی جائز دلی مراد پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ عروج فاطمہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سرفراز خان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جگر کی بیماری سے شفا یابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سید حیدر علی جعفری ان کے خاندان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ سمیہ پروین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائی تاج کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شمائلہ سعید ولد سعید حسین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے۔ فریدہ شاہ کی مشکلات اور پریشانیوں کو میرا رب ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ شہناز جاوید بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ام کلثوم ولد عبد الرحمن کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فائزہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہمیں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین، جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔